الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 29 پڑھی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سلسلے میں جو آیات آ رہی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے تقریباً 39 تک یہی حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے متعلق آیات آئیں گی۔ تو ہم جو ہمارا تفہیم کا مرحلہ ہے، جس میں ہم آیت کا مطلب مفہوم سمجھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اچھا، یہ وَإِذْ پہلے بھی آ چکا ہے۔ واو سے تو آیت شروع ہو رہی ہے، تو واو استنافیہ ہے، یعنی کہ شروع میں جو شروعات میں جو آتا ہے واو۔ اچھا، اس کے بعد از جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد کریں، ریمائنڈ دیم وین۔ اس میں ایک فعل امر ہے کہ اے رسول وہ وقت یاد کرو یا انہیں یاد دلاؤ، ریمائنڈ دیم وین قالا ربک، تمہارے رب نے کہا۔ قالا کہا، پاسٹ ٹینس ہے، ربک تمہارے رب نے۔ وہ وقت یاد کرو یا انہیں یہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے۔ کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ اچھا، پھر آگے آیت میں کیا ہے؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ قالو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، وہ سب بولے۔ کون سب بولے؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے، جن سے تمام ملائکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالو وہ بولے، وہ سب بولے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس کو خلیفہ مقرر کرنے جا رہے ہیں؟ اتجعل کا مطلب بنانا، مقرر کرنا، اپوائنٹ کرنا۔ تو کیا آپ اس کو خلیفہ مقرر کرنے جا رہے ہیں؟ من جو کہ یفسدو فساد پھیلائے گا۔ فسادہ مفسدون ہم پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فساد پھیلانا۔ تو من یفسدو جو کہ فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، ہاں جو ہے وہ زمین کے لیے ہے، فیہا اس میں، زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ یسفک الدماء جو لفظی مطلب ہے خون بہانا،
اور یسفکو بہانا الدماء خون بہائے گا یا خون ریزی کرے گا. پھر کیا ہے آگے آیت میں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور جبکہ یہ واو جو ہے حالیہ ہے، تو فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایک اس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم جو ہیں مسلسل وَنَحْنُ ہم نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں، حمد و ثنا بحمدک آپ کی تعریف میں، آپ کی حمد و ثنا میں کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں مسلسل. اچھا، اس میں نسبح اور نقدس جو ہے وہ دونوں جو ہے باب تفعیل سے ہے، تو مسلسل ہم جو ہیں آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جو کہ مسلسل ملائکہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، تو آپ ایسے ہی مخلوق کو جو ہے وہ اختیار دینے والے ہیں، خلیفہ جانشین بنانے والے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. قالا، اب یہ قالا جو ہے کانٹیکٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جواب میں، ان کے اس کہنے کے جواب میں. قالا ہی سیڈ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ما وہ کچھ، لا تعلمون تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے. تو یہ اس کا معنی ہوئے. اس کا جو ہے محاورہ ترجمہ یہ ہوا کہ اے رسول وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ یا جانشین بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا آپ اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ اس کا ترجمہ ہوا. اور ہم اس میں سے جو کی ورڈز ہیں، جو اہم الفاظ ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، یہ سامنے رکھتے ہیں. اور جعلا سب سے یہ جائلن ہے نا، جائلن جعلا ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، اور جعلا کے معنی ہے جعلا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ڈالنا، رکھنا، بنانا، اثر کرنا، تیار کرنا. اس کے علاوہ اس کا مطلب مقرر کرنا یعنی کہ اپوائنٹ کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو میننگ ہے کہ میں بنانے والا ہوں یا مقرر کرنے والا ہوں ایک خلیفہ. ٹھیک. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے خلیفہ میں خلفہ کا مطلب، خلیفہ جو ہے خیر لام اور فے سے اس کا روٹ لیٹر ہے، اور خلفہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا، یعنی کہ بعد میں آنے والے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. مثلاً خلفہ کا تمہارے بعد. الخلف ایک قرن کے بعد دوسرا قرن، یعنی کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل. نیز ان انسانوں کو کہتے ہیں جو پہلے لوگوں کے جانشین ہوں اور ان سے زیادہ ہوں. تو خلفہ جو ہے وہ ایسے لفظ خلف کا مطلب یہ ہے. اچھا، خلیفہ جو ہے، خلیفہ ہونا یہ جو ہے باب تفعیل سے ہے. نو سوری، باب تفعیل سے نہیں ہے یہ. خلیفہ جو ہے ٹو اپوائنٹ ایز سکسیسر، ٹو لیو بیہائنڈ، تو قائم مقام ہونا، خلیفہ ہونا. ٹھیک. اچھا، خلیفہ جو ہے وہ جانشین کو بھی کہتے ہیں، قائم مقام کو کہتے ہیں.
اچھا خلیفہ جو ہے خلیفہ اس میں جیسے آیت میں ہے نا انی جائلن فی الارض خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ جانشین مقرر کرنے والا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ خلیفہ کہ اپنا جانشین نہیں ہے. اس کے بارے میں مزید ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب ہم تفسیر میں جائیں گے تو انشاءاللہ اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ابھی خلیفہ کا مطلب جانشین. ٹھیک. اچھا اس کے بعد جو ہے یسفکو جو ہے اس کا مطلب ہے بہانا. پانی کا بہانا بھی ہو سکتا ہے اور خون کا بھی. یہاں پہ دماء کا لفظ ہے نا، یسفک الدماء، تو خون کا بہانا یعنی کہ وہ خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا. اچھا اس کے بعد سبحا یسبحو تسبیحاً یعنی نسبحو جیسے ہے. نسبحو میں نون جو ہے وہ ہم ہے، ہم کا صیغہ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں. تو وہ سبحا کا مطلب تسبیح کرنا، تعریف بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا تیزی کے ساتھ، ریپیٹیشن کے ساتھ. یہ جو سبحا ہے نا اس میں باب تفعیل سے آ رہا ہے، تو مسلسل ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار تسبیح کرنا. ویسے اس کا لفظی مطلب سبحا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانا. جیسے وہ آیت ہے کلن فی فلکی یسبحون، اس میں بھی سباہا ہے، یسبحون میں بھی سباہا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سارے اجرام فلکی ہیں سب اپنے فلک یعنی دائروں میں تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور گھوڑوں کی تیز رفتاری پہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے سباہا. تو نسبحو بھی ہم نے کہا ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، مسلسل بیان کرتے ہیں. اور نقدسو آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اچھا اب ہم یہ لفظ و لفظ جو کی ورڈز تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. ہم اب آیت کی مختصر تفسیر اور اس سے جو سبق حاصل کر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، جو اس واقعے کی اصل میں ہم تفصیل میں انشاءاللہ تفسیر میں جائیں گے تو وہ دیکھتے ہیں. اچھا اس کے معنی سامنے رکھ لیتے ہیں اس آیت کے. اچھا اس سے یاد کریں، اس سے پچھلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 29 میں ہم نے ابھی جو پچھلی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور 7 آسمانوں کی پیدائش کا ذکر کیا اور فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تم لوگوں یعنی انسانوں کے لیے پیدا کیا. اور اب یہ ابھی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں 30ویں آیت میں آدم علیہ السلام یعنی بنی نوع انسان کے آغاز کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے. اور آیت نمبر 30 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے اور اگلی کئی آیات تک یہ رہتا ہے. اچھا تو اس آیت میں کیا ہے، انسانوں کو زمین یعنی کہ 30ویں آیت میں انسانوں کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے اور اس سے پہلے 29ویں آیت میں انسانوں کو زمین پر پیدا کرنے سے پہلے زمین پر انسان کے رہنے سہنے سے متعلق تمام بنیادی ضروریات یا بیسک ایلیمنٹس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مہیا کیے. تو 29 میں یہ بیان کیا کہ زمین میں تمام ضروری جو بیسک ایلیمنٹس تھے وہ زمین میں پہلے سے مہیا کیے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. اور زمین کے ماحول کو انسان کی نمو کے لیے موزوں ریسیپٹیو بنایا، یعنی کہ زمین کو ریسیپٹیو بنایا ہیومن گروتھ کے لیے، ہیومن ایگزسٹنس کے لیے. اور پھر آدم علیہ السلام کو باقاعدہ اچھا پھر اس آیت میں یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں یہ آیت ہے کہ آدم علیہ السلام کو باقاعدہ تخلیق کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرتاً فرشتوں سے فرمایا کہ میں اب اس زمین پر ایک خلیفہ جانشین
یا سکسیسر بنانے والا ہوں، اپوائنٹ کرنے والا ہوں. ٹھیک، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انسان کو ارادہ اور اختیار فری ول دے کر اس دنیا میں بھیجیں گے، اور پھر انسان کے لیے اس زمین کے ریسورسز کو بھی مسخر کر دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے گھومے پھرے، یہاں کے ریسورسز کو جیسے چاہے استعمال کرے. فری ول ہے. تو انسانوں کو ارادہ اور اختیار کا ملنا، زمین کا تصرف اور پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی جو صلاحیت ہے وہ اسے فرشتوں سے ممتاز کرتی ہے، مطلب فرشتوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، زمین میں تصرف دیا گیا ہے، اور انسانوں کو پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی صلاحیت بھی دی گئی ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ فرشتوں کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا گیا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی اور نافرمانی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جو لفظ خلیفہ ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اس خلیفہ یا جانشین کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کئی مرتبہ اس آیت کئی دفعہ ترجمہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کا نائب یا قائم مقام. یہ جو معنی خدا کا نائب نا، یہ غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ نہیں کہا گیا، یعنی کہ اللہ کا خلیفہ نہیں کہا گیا، بلکہ خلیفہ فی الارض، خلیفہ فی الارض، زمین میں جانشین. اور یہ بھی وجہ ہے کہ خلیفہ کے معنی ہے کسی کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اس کی جگہ لینے والا، یعنی کہ سکسیسر. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے انسانوں کے حوالے کر کے خود جو ہے وہ زمین سے میں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں. تو جو یہ جو جانشین کا لفظ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ فی الارض کہا ہے، یعنی کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو انسان ہے وہ دنیا میں اپنے سے پہلی مخلوق کا جانشین ہے، سکسیسر ہے. اور چونکہ جانشین میں غلبہ اور تسلط اور اختیار ہوتا ہے، تو اس لیے جو لفظ ہے استخلاف فی الارض، اس سے مراد ہے ملک کی حکومت، کسی دوسری کسی دوسری قوم کی جانشینی. تو یہ جو ہے خلیفہ کا مطلب جانشینی، انسان کو جانشین بنایا اس زمین پہ تصرف دینے کے حوالے سے اور ارادہ اور اختیار دینے کے حوالے سے. اچھا، ہم یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جانشین یا خلیفہ انسان اس معنی میں ہے کہ غالباً زمین پر کئی اور مخلوق اور بڑے بڑے طاقتور جانور جو پہلے سے موجود تھے وہ ہوں گے، اور ان پر انسانوں کو عقل اور علم کے ذریعے فوقیت دے کر زمین کا تصرف اور اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ دس از ایٹ یور ڈسکریشن، ایٹ یور ڈسپنس. تو جو خلیفہ بنانا یا جانشین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب زمین کا تصرف بنی نوع انسان کے ڈسکریشن پہ ہوگا کہ وہ کیسے اسے آباد کریں، رہیں، بسیں اور اس کے ریسورسز کا استعمال کریں. اچھا، پھر آگے آیت میں کیا ہے؟ آیت میں ارشاد ہے کہ فرشتوں نے پھر یہ سن کر کیا کہا، کیا آپ اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا.
حالانکہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو یہاں اچھا ذرا غور کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جیسے فرشتے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اس میں اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. تھوڑا سا غور کرنے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کیسے اینٹیسپیٹ کر لیا، یعنی پہلے سے جان لیا کہ بنی نوع انسان جو کہ ابھی بنا بھی نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی ہے، وجود میں تخلیق نہیں ہوئی ہے، تو وہ مستقبل میں جو انسان آئیں گے وہ فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. تو یہ کیسے جان لیا فرشتوں نے؟ اچھا ایک بات تو ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے جو ہے وہ علم غیب نہیں جانتے. غیب کا علم یعنی کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت ہے کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. فرشتوں کو صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کیسے پریڈکٹ کر لیا؟ اچھا ایک پاسبلٹی جو کئی علماء نے بھی بیان کی ہے وہ یہ کہ آدم کی پیدائش سے پہلے زمین پر غالباً کسی اور مخلوق کو اختیار اور تصرف دیا گیا ہوگا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوق ہو جس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہو اور اس نے ماضی میں فساد اور خون ریزی کی ہو، اور جس کے پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے فرشتے کہہ رہے ہوں کہ اب اگر کسی اور مخلوق کو خلیفہ بنایا گیا یعنی کہ تصرف اور اختیار دیا گیا تو وہ بھی فساد مچائے گا اور آپس میں اختیار اور اقتدار کی جنگ میں خون ریزی کرے گا. تو وہ کون سی مخلوق ہو سکتی ہے جو کہ انسان سے پہلے جس نے جو ہے فساد پھیلایا ہو اور جس کو فرشتوں نے آبزرو کیا ہو؟ وہ کون سی مخلوق تھی جو اس وقت فرشتوں کے علاوہ موجود تھی؟ جی ابلیس یعنی جنوں کا سردار. اس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ابلیس اس وقت فرشتوں کے ساتھ موجود تھا. تو جب ابلیس اس وقت موجود تھا تو اس کی جنوں کی جماعت بھی موجود ہوگی، اور یہ کہ جو جن ہیں جو پوری جنوں کی جماعت ہے انہیں آگ سے بنایا گیا ہے، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جن ہی ہیں وہ مخلوق ہیں جنہیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. یعنی کہ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، فری ول دیا گیا ہے، اور جنوں کو بھی. قرآن پاک میں ہے نا وما خلقت الجن والانس لیعبدون، اور سورہ رحمان میں بھی جن اور انسانوں کا ذکر ہے کہ کیا تم آسمان اور زمین کے جو احاطہ کیا ہوا ہے اس سے باہر نکل کے جا سکتے ہو؟ تو سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. تو یہ کہ دو مخلوقات ہیں جن کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے، اور اس وقت تو یہ عین ممکن ہے غالباً کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جن یا تو زمین پر شرارتیں کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ جن ہی وہ مخلوق اس وقت موجود تھی آدم علیہ السلام کے تخلیق کے وقت جس کے پاس ارادہ اختیار تھا، اور جو جس کو قیامت میں جواب دہ بھی ہونا ہے. انسان کو اپنے فری ول کی وجہ سے جواب دہ ہونا ہے اور جنوں کو بھی. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جن یا تو زمین پر شرارتیں کرتے رہے ہوں گے، یا پھر وہ کسی اور پلانٹ پر جو کہ زمین سے زیادہ گرم اور تپش والا ہو اس پر رہتے ہوں اور گاہے بگاہے زمین پر آ کے فساد مچاتے ہوں
اور فرشتوں نے یہ چیز دیکھی ہو، واللہ عالم۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ شیطان جو کہ جنوں کا سردار ہے، وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے موجود تھا، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ انسان کو جب خلیفہ بنایا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، تو وہ فساد پھیلائے گا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، جیسے ہم اس آیت میں دیکھ رہے ہیں نا کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ جب اس کو خلیفہ بنائیں گے جو کہ فساد پھیلائے گا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، انسان نہیں آئے، تو انہوں نے کیسے یہ پریڈکٹ کیا کہ وہ فساد پھیلائے گا پیدا ہونے سے پہلے؟ کیسے پریڈکٹ کیا؟ بہرحال فرشتوں کے فرشتوں کے اس استفسار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوقات کی ساری صلاحیتوں کا علم ہے، اور یہ جو اس میں جو بات اشارہ میں پنہا ہے، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس بات میں جو اشارہ پنہا ہے وہ اس بات کا مزید مفہوم جو ہے آگے آنے والی آیات سے زیادہ صاف اور واضح ہوگا انشاءاللہ، جب ہم آگے آنے والی آیات پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھانے کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا اس کا ذکر کیا ہے اگلی آیت میں۔ تو جب ہم وہ پڑھیں گے تو اور واضح ہوگا اس کا مطلب۔ تو یہاں پہ یہ اس کی شارٹ تفسیر اس آیت کی ختم ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم نے جو لاسٹ 29ویں آیت پڑھی ہے، تو اس میں کچھ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا، جیسے 7 آسمانوں کے متعلق، تو میں نے پھر بعد میں اور اس کا تھوڑا مطالعہ کیا، تو مجھے اس میں کچھ چیزیں جیسے ملی ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہاں یہ ہے، 1 منٹ۔ ایک تو یہ کہ وہ اس میں ہم نے جیسے 7 آسمانوں کا دیکھا تھا، تو اس سے اچھی زیادہ واضح طور پر یہ پکچر ملی ہے جیسے سمجھنے کے لیے، کہ جیسے زمین ہے، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، یہ زمین ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ آسمان، جب ہم نے اور بھی جب آپ سرچ کریں گے نا انٹرنیٹ پہ، تو اور بھی ویڈیوز ہیں جو کہ دکھاتی ہیں، باقاعدہ زوم آؤٹ کرتی ہیں زمین سے باہر کی طرف پوری کائنات میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چھت کی طرح کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے جو سیٹلائٹ جو ہے وہ باہر جا رہی ہے تو وہ ایک مٹیریل مادی شے سے، مادی لیئر سے کوئی ٹکرا رہا ہے، نہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جب آپ خلاؤں کی گہرائیوں میں اگر جاتے ہیں تو زیادہ تر تو خلا ہی ملتا ہے، کہیں کہیں جو ہے وہ پلانٹس اور اسٹارز ہیں۔ تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ارتھ ہے، اور ارتھ سے جب باہر جاتے ہیں تو ارتھ سب سے پہلے تو ارتھ کے اراؤنڈ جو ہمیں جو ارتھ کا آؤٹر ایٹماسفیئر ہے، کرہ ہوائی، وہ ملتا ہے، اور اس میں ہمیں کلاؤڈس کا پورا ہے، پورے کلاؤڈس نظر آتے ہیں، اور اس میں ایئر اسپیس ہے، اس میں جو قوس قزح جو رینبو ہے وہ دکھتی ہے، تو وہ اس کا آؤٹر اسپیس ہے۔ پھر اس سے اور مزید باہر جائیں تو یہ سولر سسٹم ہے، یہ سولر سسٹم پورا۔ پھر اس کو جو ہے وہ اسکیل دکھایا ہے کہ یہ سولر سسٹم ہے، اور جب سولر سسٹم کے بعد مزید، اور یہ سن ہے، اور سن اور سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مزید باہر جائیں تو ایک لیئر ہوتی ہے جو سن کے اراؤنڈ ہے، اور سن جو خود ایک اسٹار ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے اسٹارز بھی ہیں، اور جو کہ ہمارے اسٹیلر نیبرہڈ میں ہیں۔
لیکن وہ سارا یہ جو نیبرہڈ ہے وہ کہاں ہے؟ ملکی وے کے اندر ہی ہے، گیلیکسی کے اندر ہی ہے. اچھا، سن اور اس کا جو نیبرہڈ ہے وہ گیلیکسی ملکی وے کے اندر ہی ہے. پھر ہم ملکی وے کا اپنا ایک سرکل ہے، اور ملکی وے سے پھر جب باہر جاتے ہیں تو ملکی وے کے علاوہ اور دوسرے لوکل گروپ ہوتا ہے. گیلیکسیز کا ایک لوکل گروپ ہے، اس میں اور دوسری گیلیکسیز بھی ہیں. اور پھر اس لوکل گروپ سے باہر ایک سپر کلسٹر ہے، ورگو سپر کلسٹر. تو یہ جو گھیرے ہیں یہ اس طریقے سے دکھائے ہوئے ہیں، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا شیئر کروں. یہ میں نے بعد میں اور دیکھا، سرچ کی، تو یہ مجھے اچھی پکچرز لگی. جیسے یہ ہے، یہ ارتھ ہے، آؤٹر ایٹماسفیئر ہے. پھر اس کو جو ہے وہ بگر اسکیل پہ لے کے گئے تو ارتھ چھوٹی ہو گئی اور پورا سولر سسٹم نظر آ رہا ہے. اب یہ جیسے دوسرا یا تیسرا سمجھ لیں، تیسرا گھیرا ہو گیا. اور پھر یہ کہ زمین کے باہر بھی ایک جو مارس اور جوپیٹر کے بیچ میں ایک ایسٹرائڈ بیلٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک گھیرا وہ بھی ہے. اور پھر جب سولر سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ملکی وے میں اس کے آس پاس یہ جگہ ہے جہاں پہ سولر سسٹم ہے اور اس کے آس پاس کا ایریا ہے. پھر ملکی وے ہے. پھر ملکی وے کو اس کو جو ہے وہ زوم آؤٹ کیا تو یہ ملکی وے اب اس پیراڈائم میں جو ہے یہ ملکی وے یہ ہے اور اس کی نیبرنگ گیلیکسیز ہیں. ٹھیک ہے، اور جس کو لوکل گروپ کہتے ہیں. لوکل گروپ سے پھر اور مزید باہر جب دیکھتے ہیں، اور ہم یہ ظاہر ہے نیکڈ آئٹ سے تو ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے. یہ سب جو آبزرویشن ہیں، جو دریافت ہوئے ہیں، ڈسکوریز ہوئی ہیں، وہ ٹیلیسکوپس کے ذریعے ہوئی ہیں. ہبل ٹیلیسکوپ جو بہت بڑی ٹیلیسکوپ ہے، تو لوکل گروپ سے بھی باہر جو ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا گیا ہے. اور پھر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ملکی وے اور اس کی جو سب سے قریبی اینڈرومیڈا ہے، اس کے علاوہ اور دوسری بھی کہکشائیں ہیں. اور پھر اس سے آگے اور جائیں تو کلسٹرز اور سپر کلسٹرز ہیں. تو یہ گھیرے ہیں، جیسے مختلف طبقات ہیں، کاسمک لیولز ہیں. تو یہ مجھے پکچر اچھی لگی تھی تو میں نے کہا اس میں دکھا دوں. جو ابھی ہم نے آیت نمبر 29 پڑھی ہے، اس میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، تو اس کے حوالے سے یہاں پہ ہم پھر اپنی نشست کو ختم کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں نشست ختم کرنے سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.